خون دے کر کمایا بھی تھا. وہ جانتے تھے کہ آج تو ہم لوگ موجود ہیں, خیر موجود ہیں, ہمارے بعد وہ خیر اس درجے میں باقی نہیں رہے گی. آہستہ آہستہ اگر اس چیز کی اجازت دے دی گئی تو اس کے اندر اور نئی شکلیں پیدا ہوتے ہوتے آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ یہی اصل دین تھا جو رسول اللہ نے پیش کیا. یہ وہ خطرہ تھا صحابہ کرام جس کو سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے ذرہ برابر بھی اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں رکھی. حدیبیہ کے مقام پر جو درخت جس کا ذکر قرآن کریم میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, پکی بات ہے, اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں میں ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تحت الشجرہ, مفسر لکھا ہے وہ کیکر کا درخت تھا. درخت کا نام آج بھی موجود ہے, ذکر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنی خلافت گزارنا ہے کہ مسلمان یہاں آ کر نفل پڑھتے ہیں درخت کے پاس کہ اس درخت کا ذکر کرو جو قرآن میں آیا ہے, مقدس درخت ہے. اب درخت تو نہیں پوج رہے تھے, وہ اللہ کی بات کر رہے تھے, لیکن اس کے قریب آ کر ایسا کرتے تھے. فاروق اعظم کی عقابی نگاہیں دیکھ چکی کہ آج یہ معاملہ اس انداز میں آنے والے دور کے اندر ابلیس ابھی زندہ ہے, وہ آنے والی نسلوں کو اس درخت کی پوجا کروائیں گے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کٹوا دیا, اس کی جڑیں بھی وہاں سے ناپید کر دی. آج کوئی شخص بھی اس درخت کی جگہ کو نہیں دیکھ سکتا. ذکر قرآن کریم میں موجود ہے, وہ درخت نہیں ہے. اس خطرے کو بھانپ گئے تھے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے. نبی نے جن لوگوں کو دین سکھایا تھا, رسول اللہ نے جن کی تربیت کی تھی, دین کے رمز شناس تھے, وہ رمزیں سمجھتے تھے کہاں سے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں. ہر اس سوراخ کو انہوں نے بند کیا جہاں سے یہ فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر جن کا بھی میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے, بیٹھے تھے, ان کے پاس کچھ آدمی بیٹھے تھے. ایک آدمی کو چھینک آئی, جس کو آپ کی پنجابی زبان میں نچ کہتے ہیں. چھینک ماری اس نے, تو چھینک مارنے کے بعد یوں کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال. اس شخص نے جب الحمدللہ کہہ کر والسلام علی رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول پر سلام بھی ہو, یہ بظاہر ان کلمات میں کوئی خرابی ہے. الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ بخارات جو دماغ میں جمع ہو رہے تھے, اگر وہ رک جاتا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا. چھینک کے جیسے بخارات نکلے تو میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا انسان. پتا ہے نا اس کا فلسفہ کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کا فلسفہ کیا ہے, کہ میرے سے اٹھ کر جو بخارات دماغ میں جمع ہوتے ہیں, چھینک کے ذریعے سے بخارات نکلے تو انسان ٹھیک ہو جاتا. اور چھینک مارتے وقت انسان کے چہرہ حلیہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر دے. بگڑنے کے بعد اللہ تو نے میرے اس چہرے کو پھر سیدھا کر دیا, اگر ویسے ہی بگڑا رہتا تو میں کیا رہتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھینک جب کسی مسلمان کو آئے تو الحمدللہ کہے, اللہ تیرا شکر ہے. لیکن اس کے ساتھ مزید کچھ حضور کی تعلیم نہیں. اس آدمی نے یہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہو. تو اللہ کے رسول پر سلام ہونا غلط ہے یا صحیح چیز ہے؟ صحیح ہے. سلام کے مستحق کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے حقدار
کائنات میں سب سے پہلے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بظاہر تو یہ بات درست ہونی چاہیے تھی، لیکن جب ہم رسول اللہ کے شاگرد کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے. فرمایا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے اور اللہ کا رسول پر سلام ہونا چاہیے، لیکن تو میرے سامنے یہ پڑھ کر مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ولیس ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ نے تعلیم نہیں دیا تھا. اس موقع پر رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں تھی. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ دی تھی کہ ہر حال کے اندر جب بھی کسی آدمی کو چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہے. آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تھے کیا تو بابیا تینوں درود چنگا نہیں لگتا، صلاۃ و سلام چنگا نہیں لگتا. ابلیس لعین نے ایک سبق پڑھایا ہے اپنے شاگردوں کو، اس میں حرج ہی کیا ہے، حرج ہی کیا ہے، حرج ہی کیا ہے. اپنی طرف سے قیدیں لگاتے جائیں گے، چیزیں ایجاد کریں گے، پھر کس میں حرج ہی کیا ہے. جب میں نیا لے آیا ابھی کوئی 1.5 سال گزرا تھا، تو پاکستان میں خصوصاً پنجاب لاہور میں ایک گروہ نے مسجدوں پر قبضہ گیری کی مہم شروع کی. آپ حضرات جانتے ہی ہیں، نوابیاں نو کڈو، مسجدوں کا قبضے کرو. اور مسجد شہداء آپ جانتے ہیں، چاہے اپنے سائز میں تو چھوٹی سی ہے لیکن اپنے اہمیت کے اعتبار سے بڑی مسجد ہے الحمدللہ. اس پر بھی نظر رکھی انہوں نے، اور یہاں بھی ان کے جو بڑے گرو تھے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت یا ان کی ہدایت کے مطابق مہم شروع ہو گئی. اور طریقہ کار ان لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر نماز کے بعد کچھ چند آدمی ادھر ادھر سے گھیر گھار کر لائے جائیں، اور جو ہی سلام پھرے تو چلا چلا کر زور زور سے نعرے لگائیں لا الہ الا اللہ کے. یہاں بھی سلسلہ شروع ہو گیا. اب جو آدمی 1 رکعت یا 2 رکعت اس کی نماز سے رہ گئی ہیں، جب اس زور سے نعرے لگیں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ ہم صحابہ تو ہیں نہیں، ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہمارے اخلاص اس درجے میں کہ اس کا سینکڑوں درجے پیچھے بھی نہیں ہے. اب ہر آدمی بھول جاتا تھا. میری تو حالت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت کوئی ادھر اونچی اونچی آواز سے کوئی بول رہا ہو چیز کو، میں بھول جاتا ہوں. اس کے بعد دھیان نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی. یہاں بھی شروع ہو گیا کام. ہر نماز کے اندر ایک جھگڑا سا شروع ہو جاتا. میں بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو، عام نمازی منع کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے. تو آقا سے جواب یہ ملتا، تم اللہ کا ذکر کے دشمن ہو، تمہیں اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا. ابلیس جب کسی کو کوئی کام سکھاتا ہے تو پھر ساتھ سے سبق پڑھاتا ہے. تو اس زمانے میں اگر کوئی ہوتا تو عبداللہ بن عمر کو فتویٰ لگاتا، کہتے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود اچھا نہیں لگتا. انہوں نے فرمایا کہ درود اپنے وقت پر پڑھیں گے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی تعلیم نہیں. اس موقع پر صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم ہے. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال. ایک دوسرے صحابی حضرت سالم بن عبید، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا. ان کے سامنے کسی آدمی کو چھینک آئی. تو اس نے بجائے الحمدللہ پڑھنے کے اس نے کہا السلام علیکم. ہو گیا ضرور سے زیادہ ہی کوئی سمجھدار آدمی. السلام علیکم، اب یہ ہے تو دعائی جملہ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا سلام ہو.
غصے میں آ کے جواب دیا وعلیک وعلی امیک، تجھ پر اور تیری ماں پر۔ صاحب نے کہا میں نے ان کو دعائیہ جملہ کہا تھا، انہوں نے میری ماں کا ذکر کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے جو تو کر رہا ہے۔ اب میں یا آپ یا اس زمانے کے لوگ جو ہیں، ہم بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں دین کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں خراب کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو بگاڑا جا رہا ہوتا ہے اور ہم ٹس سے ماس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا شخصی مالی مفاد جو اس کو نقصان نہیں پہنچتا، دین کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، اس وجہ سے دین میں بگاڑ بھی آتا ہے تو ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں میرے دوستوں، سب ایجادات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہیں سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات کہلوا دی کہ حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایاکم ومحدثات الامور، خبردار کرتے ہوئے فرمایا خبردار بچو اپنے آپ کو دین میں نئی نئی باتیں گھڑنے سے، فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ دین میں ہر نئی بات جو گھڑی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر میں کیڑی گل ہے کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ جمعے کی نماز کتنے رکعتیں پڑھیں گے؟ دو فرض۔ کل آپ نے کتنے رکعتیں زور کے پڑھے تھے؟ 4۔ اور آئندہ کیا پڑھیں گے؟ 4 ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج بھی زور ہے، کل بھی زور تھے، آئندہ بھی زور ہوگی۔ آج آپ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ 4 پڑھیں گے تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہوگی، ہر رکعت میں ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو جائے گی، ہر رکعت کے ساتھ آپ رکوع کریں گے، اس میں تسبیحات زیادہ ہو جائیں گی، سجدے کریں گے اس میں سجدے تسبیحات زیادہ ہو جائیں گی، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہ تلقین، یہ فائدے کی جس انسان کو بھی سکھائی جائے، ذرا بھی اگر اس میں عقل ہوش ہے تو وہ نہیں مانیں گے اس بات کو کہ نہیں جی مجھے یہ 2 ہی رکعتیں اچھی لگتی ہیں، 4 نہیں پڑھنی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوگا۔ فجر کی نماز 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ اگر کوئی عقل مند آدمی ساری کی ساری برابر کر لے کہ سب 4 پڑھنی میں نے، تو بتائیے کہ اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا مسلمانوں کا، کہ وہ آدمی ہدایت والا ہے یا گمراہ ہے، یا اللہ کی عبادت کر کے زیادہ نیکی کر کے بھی گمراہ ہے؟ کیوں گمراہ کیا فتویٰ لگائیں گے کہ اس نے نبی کے طریقے کو بگاڑا ہے، اس نے نبی کے طریقے کو بگاڑا ہے۔ دین نبی کی اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ شخص نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے وہ دیندار نہیں، دین والا نہیں، وہ بدعتی ہے۔ اور بدعتی کے بارے میں خطرناک بات وحید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہر بدعتی پر، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، ساری زندگی بدعتیں کرتے کرتے مر جائے گا۔